جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وکن السین یا فتاح یا علیم۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان کے 3 درجات ہیں۔ عربی زبان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ عربی عبارت پر اعراب لگانا اور اس کا ترجمہ کرنا، عربی عبارت پر اعراب لگانا اور اس کا ترجمہ کرنا۔ دوسرا درجہ عربی زبان بولنا، عربی زبان کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرنا۔ اور تیسرا درجہ عربی زبان اور عربی لغت کے اندر مہارت حاصل کرنا، عربی زبان کے اندر اور عربی لغت کے اندر مہارت حاصل کرنا۔ تو عربی زبان کے 3 درجات ہیں: عربی عبارت پر اعراب لگانا اور اس کا ترجمہ کرنا، عربی زبان بولنا اور عربی لغت کے اندر مہارت حاصل کرنا۔ یاد رکھیے جب تک ہمیں پہلا درجہ نہیں آتا، یعنی جب تک ہمیں عربی عبارت پر اعراب لگانا نہیں آتا اور عربی عبارت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، اس وقت تک ہم عربی زبان بول نہیں سکتے اور اس وقت تک ہم عربی زبان اور عربی لغت کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم عربی عبارت پر اعراب کیسے لگانا ہے اور عربی عبارت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اس بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حرکات ثلاثہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اب زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے زبر کو عربی کے اندر فتح یا نصب کہا جاتا ہے، زبر کو عربی کے اندر فتح یا نصب کہا جاتا ہے، اور زیر کو عربی کے اندر کسرہ یا جر کہا جاتا ہے، زیر کو عربی کے اندر کسرہ یا جر کہا جاتا ہے، اور پیش کو عربی زبان کے اندر رفع یا ضمہ کہا جاتا ہے، ضمہ یا رفع کہا جاتا ہے۔ تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح یا نصب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتیفن، کیا کہتا ہوں؟ کتیفن۔ دیکھو یہاں پر کاف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو زبر کہا جاتا ہے، اور تا کے نیچے جو زیر ہیں، تا کے نیچے جو زیر ہیں اس کو جر کہا جاتا ہے یا کسرہ کہا جاتا ہے، اور کتیفن کے آخر میں فا کے اوپر جو حرکت ہے اس کو جو پیش ہیں اس کو عربی زبان کے اندر ضمہ یا رفع کہا جاتا ہے۔ اب فتح یا نصب کس کو کہا جاتا ہے؟ زبر کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس حرف پر، جس حروف تہجی پر زبر ہو اس کو مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے، مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے۔ جیسے کتیفن کے کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کاف کو کیا کہا جائے گا؟ مفتوح یا منصوب کہا جائے گا۔ اور زیر کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ یا جر کو کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر کسرہ ہو، جس حرف پر جر ہو، جس حرف پر زیر ہو اس کو مجرور یا مکسور کہتے ہیں۔ جیسے کتیفن کے تا کے نیچے کیا زیر ہیں، تو اس تا کو کیا کہا جائے گا؟ مکسور یا مجرور کہا جائے گا۔ اور رفع یا ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر پیش ہو، جس حرف پر رفع ہو، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم یا مرفوع کہا جاتا ہے۔ جیسے فا کے اوپر کیا ہے؟ کتیفن کے فا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ بالتنوین ہے، تو اس ضمہ بالتنوین کو مضموم، اس ضمہ کو کیا کہا جائے گا؟ اس پیش کو کیا کہا جائے گا؟ ضمہ یا رفع کہا جائے گا۔ اور فا جس پر پیش ہے، جس پر رفع ہے، جس پر ضمہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مضموم یا مرفوع کہا جائے گا۔ پھر یاد رکھو ایک ہوتی ہے جزم، جزم جو دال، چھوٹی سی دال کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹی سی دال کی علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹی سی دال ہوتی ہے اور بعض اوقات چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، تو اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ جزم یا اس کو ساکن کہتے ہیں، جزم یا اس کو سکون کہا جاتا ہے، جزم یا سکون کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تا واؤ پیش تو دیکھو واؤ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اس کو ہم نے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا دیا۔ پچھلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے ہم جزم کا استعمال کرتے ہیں، اس کو جزم یا سکون کہا جاتا ہے۔ تو جزم یا سکون کس کو کہتے ہیں؟ دال کی چھوٹی سی علامت کہا جاتا ہے یا چھوٹے سے گول دائرے کی علامت کو کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر، جس حروف تہجی پر، جس حرف تہجی پر یہ کیا ہوتی ہے؟ جزم یا سکون کی علامت ہوتی ہیں، اس کو ساکن یا مجزوم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تا واؤ پیش تو کے اندر واؤ کیا ہے؟ ساکن یا مجزوم ہے۔ اور ایک علامت ہوتی ہے تشدید کی، تشدید کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر محمدن ہے، محمدن کے میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہیں، اس کو دو مرتبہ حرف کو پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، ہا میم زبر ما۔ تو دیکھو یہاں پر میم کے اوپر کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تشدید، اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر، جس حرف تہجی پر یہ علامت ہوتی ہیں تشدید کی اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ تو محمدن کے اوپر کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور میم خود کیا ہے؟ مشدد ہیں، کیا ہے؟ مشدد ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ
علم النافع کے دروس کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔